السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک خاص ٹاپک کے سلسلے میں تیار کی ہے۔ اس کے لیے مجھے بہت ساری ڈیمانڈز ہیں، میرے پیج پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، بہت سارے پیشنٹس کی طرف سے بھی، اور بہت سارے جونیئر پریکٹسنگ ڈاکٹرز کی طرف سے بھی، کہ جی پی سی او کے بارے میں کچھ بتایا جائے سادہ اور عوام فہم زبان میں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا سادہ زبان میں پی سی او کے بارے میں جو حقائق ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے۔ سب سے پہلے پی سی او کا مطلب کیا ہے؟ پولیسسٹک اوویرین، پی اسٹینڈس فار پولی، سی سسٹک، او اووری، پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز۔ اصل میں یہ ٹرمینالوجی ہی غلط ہے۔ جب آپ بولتے ہیں پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز تو ذہن میں فوری طور پہ خیال آتا ہے، اور بلکہ بعض لیڈی ڈاکٹرز بھی یا ڈاکٹرز بھی جب مریض کو یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ پولیسسٹک کیا ہے، تو یہ اکثر کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جی پولیسسٹک بہت ساری پانی کی تھیلیاں ہیں، اور اس کا لفظی مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ بہت ساری تھیلیاں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ کوئی پانی کی تھیلی ایکچولی نہیں ہوتی ہے پی سی او میں بنیادی طور پہ۔ تو اس لیے یہ ٹرمینالوجی غلط ہے، اور میں ذاتی طور پر بھی اس ٹرمینالوجی سے اختلاف کرتا ہوں، اور ابھی تک اس پہ بات ہے کہ اس کی ٹرمینالوجی کو چینج کیا جائے تاکہ مریض کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں ذاتی طور پہ اس کے لیے جو لفظ یوز کرتا ہوں وہ پی ایف او ہے، پولیسسٹک فولیکولر اووری۔ فولیکل سے مراد ہم جس کو حرف عام میں ہم عام مریض ایگ، انڈا کہتا ہے، ہم میڈیکل لینگویج میں اسے فولیکل کہتے ہیں۔ تو بہت سارے فولیکل چونکہ ہوتے ہیں، اور فولیکلز کی تعداد ان میں پی سی او کے پیشنٹس میں عام خواتین کے مقابلے میں انڈوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو پولیسسٹک، یعنی اب ہمیں آئیڈیلی کہنا چاہیے پولی فولیکولر اووری، پی ایف او۔ سب سے پہلے یہ 1935 میں اسٹائن لیونتھال نے اس کو ریکگنائز کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑا اچھا پیپر بھی لکھا۔ انہوں نے لفظ یوز کیا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم اس وقت، اور انہوں نے اصل میں انہوں نے یہ پہلی دفعہ ایکسپلین کیا کہ جو خواتین جن کی پیریڈز کی بے قاعدگی بہت زیادہ ہے، یا چہرے پہ بال یا جسم پہ بال اگ رہے ہیں، اور وزن ان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے بہت ساری خواتین میں یہ پی سی او یعنی پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے بڑا، اس کے بعد پھر یہ اس کے بارے میں کام ہوتا چلا گیا، اور اب مسلسل اس کے بارے میں کام ہو رہا ہے۔ اب ٹرمینالوجی یہ پیشنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ سمجھیں کہ اس میں کوئی سسٹ نہیں ہوتی، اور لیڈی ڈاکٹرز کو بھی جب ایکسپلین کر رہے ہوں تو ان کے احتیاط برتنی چاہیے، یہ کہتے ہوئے کہ جی پانی کی تھیلیاں ہیں۔ اس سے غلط ایک میسج ملتا ہے مریض کو، اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ پانی کی تھیلیاں نہیں ہیں۔ اچھا، دوسری اہم بات، میں ذاتی طور پہ اس کو بیماری سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ آئی ووڈ سے کہ میرا خیال ہے، میں اس کو ایک کنڈیشن کہتا ہوں، ایک ایسی صورتحال ہے جس میں نارمل سے ہٹا ہوا ہے مریض، جو اس کا نارمل بایولوجیکل سسٹم ہے ایگز پروڈیوس کرنے کا ایک خاتون کا، اس سے وہ تھوڑا سا ہٹ جاتی ہے اس کنڈیشن کی وجہ سے۔ جب ہم اس کو بیماری کا زمرہ دیتے ہیں تو پھر ایک آبویسلی مریض بھی ٹھٹکتا ہے، اور ڈاکٹرز کا بھی دل چاہتا ہے کہ بیماری کو ٹھیک، لیکن اگر اس کو کنڈیشن کو کہیں گے تو کنڈیشن کہنے سے پھر یہ ہوگا ذہن میں کہ اس کنڈیشن کو ہم ریورس کر سکتے ہیں، اور یہ بیماری اگر ہے، بیماری میں تو آپ کو ظاہر ہے بہت زیادہ علاج کی ضرورت ہے، میڈیسنز، انجیکشنز، ویئر اگر آپ کی کوئی ایسی پی سی او میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور اپنی ساری عمر کے اس تجربے کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اس میں میڈیسن سے زیادہ اس کنڈیشن میں لائف سٹائل کا رول ہے۔ تو اس لیے ہم اگر میڈیسن کا کم سے کم استعمال کرتے ہوئے لائف سٹائل کو ٹھیک کریں تو یہ کنڈیشن ریورس ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ یہ ریورس ہو سکتی ہے ایون وداؤٹ میڈیسن، تو اس لیے ہم اس کو بیماری میں نہیں کہتا ذاتی طور پہ۔ پی سی او ہے کیا؟
ہمارا جو جنریشن ہے، یعنی ہم لوگ جو اس وقت 50-40 کے پیٹے میں ہیں، جن کے بچے ہیں، جو نانا دادی کی عمر میں پہنچے ہوئے ہیں، ہماری جنریشن میں اس کا انسیڈنس بہت زیادہ نہیں تھا. اب مجھے یاد ہے، میں اپنی یعنی اوائل ٹریننگ کے دنوں کو اگر یاد کروں تو پی سی او اتنا کامن نہیں تھا، اور لٹریچر بھی یہی کہتا ہے کہ 9 سے 10% خواتین کو پی سی او تھی. موجودہ جنریشن جو ہے، جس میں یہ جو ہم سے 25-30 سال چھوٹی ہے، اس میں اس کا انسیڈنس بہت بڑھ گیا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کا انسیڈنس اب 30-35% کے آس پاس ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا ہوا کہ 25 سال میں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں کیا طوفان آیا کہ یہ انسیڈنس 9 سے 35% پہ چلا گیا. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. پی سی او ہم کب کہتے ہیں؟ یوزلی اس کے جو پی سی او کے پیشنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس جو آتے ہیں، جو کامنسٹ یا سب سے عام ان کی شکایت ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ پریگننسی اچیو نہیں ہو رہی ہے. اگر وہ میرڈ ہیں تو پریگننٹ ہونے میں ان کو دیر ہو رہی ہے یا ہو نہیں رہے ہیں، کافی سال گزر گئے. یہ کامنسٹ ہے. اور پھر جب ہم اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے پیچھے جیسے میں نے اپنی ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور میں اس ویڈیو میں بھی اس بات پہ بہت زور دے کے کہوں گا تمام مریضوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، کہ اور اسپیشلی ان جوڑوں کو جن کے بچے نہیں ہو رہے، خدا کے لیے جب آپ کو پریگننسی نہیں ہو رہی تو ضرور جائیے آپ ڈاکٹر کے پاس. لیکن آپ کا مقصد پریگننسی نہیں ہونا چاہیے. ایسی دنیا میں کوئی دوا موجود نہیں ہے جس کو ہم پریگننسی کی دوا کہہ سکیں، اور اگر ایسی ہو تو پھر آپ کو بس آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میڈیکل اسٹور کے پاس جائیں اور کہیے ہمیں پریگننسی کی میڈیسن دے دیں، ختم بات. بخار کی دوا لے لیتے ہیں آپ، پیراسٹامول، کھانسی کا شربت لے لیتے ہیں، تو اسی طرح پریگننسی کی دوا لے لیں، پریگننٹ ہو جائیں. لیکن نہیں ہوتے لوگ. پریگننسی کی دوائی کے نام پہ جو دوائی دی جا رہی ہے، جنہیں ہم اوولیوشن انڈکشن ایجنٹس کہہ سکتے ہیں، جو آپ کے انڈے بڑا کرنے میں رول پلے کرتے ہیں، وہ سائنٹیفک طریقہ علاج نہیں ہے. تکا ضرور ہے. تو کیا آپ کا مقصد ہونا چاہیے اگر آپ کو پریگننسی نہیں ہو رہی تو جب آپ نکلیں گھر سے، جب بھی میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں کہ جی ہمیں پریگننسی نہیں ہو رہی، تو میں ان کو 1-2 باتیں بڑے کلیئرلی کہتا ہوں کہ جی میرا کام پریگننسی کرنا نہیں ہے. آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم اے سائنٹسٹ. میرا کام 2 سوالوں کے جواب ہیں آپ کے لیے تلاش کرنے ہیں. نمبر 1 کہ آپ کو پریگننسی کیوں نہیں ہو رہی؟ باقی ساری دنیا کو ہوتی ہے، تو آپ کو آخر کیا ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو پریگننسی نہیں ہو رہی؟ نمبر 1. اچھا، جب وجہ تلاش ہو جائے گی پھر ہم دیکھیں گے کہ اس وجہ کے لیے، اس وجہ کا سب سے اہم اور مناسب طریقہ علاج کیا ہو سکتا ہے. وہ آپ کی مرضی کا علاج نہیں مجھے دینا ہے، نہ ڈھونڈنا ہے. مجھے اس پرابلم کا علاج ڈھونڈنا ہے جو میں نے آپ کے اندر تلاش کی ہے، جس کو میں نے ڈائگنوز کیا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ دوائی بھی ہو سکتی ہے، سرجری ہو سکتی ہے، وہ ایون ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی ہو سکتا ہے. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ جی میڈیسن سب سے پہلے، اگر نہیں تو پھر ٹیکے، اگر نہیں تو آئی یو آئی، اگر نہیں تو آئی وی ایف. یہ کوئی ایسا کوئی ہائرارکی نہیں ہے، یا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح چلنا ہے. صرف یہ ہے کہ آپ کی ڈائگنوسس کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. ڈائگنوسس کے حساب سے میڈیسن بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی سال ہوا ہو شادی کا اور میں ڈائگنوسس کر کے آپ سے کہہ دوں کہ جی آپ آئی وی ایف کی طرف چلے جائیں. آئی وی ایف آخری حل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص پرابلم کا حل ہو سکتا ہے. وہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے. پہلی چیز آپ نے گھر سے یہ اگر آپ یہ سوچ کے نکلیں گے کہ جی مجھے پریگننسی ہونی چاہیے، تو پھر آپ چاندی کروا رہی ہیں عطائیوں کی، ان تمام لوگوں کی، ان تمام ڈاکٹرز کی جو پریگننسی کے نام پہ آپ کو میڈیسنز دے رہے ہیں. تکا لگ جاتا ہے، فلوک لگ جاتا ہے. وہ پیروں کا بھی لگ رہا ہے، مولویوں کو بھی لگ رہا ہے، وہ حکیموں کا بھی لگ رہا ہے. سب کی چاندی ہے.
نرسز بھی کلینک چلا رہی ہیں، دائیاں بھی کلینک چلا رہی ہیں، سب کے ہاتھوں پریگننسیز ہو رہی ہیں، تو پھر ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم اگین وہی بات کہ اگر آپ کو صرف پریگننسی چاہیے اور آپ کے ذہن میں کچھ نہیں ہے تو ویسے یہ سوچ غلط ہے. اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ بہت قیمتی وقت ضائع کر سکتی ہیں اور اپنی صحت کا نقصان کر سکتے ہیں، پیسے کا نقصان کر سکتے ہیں بلا وجہ کی میڈیسن کا آگے. سو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو کیوں نہیں ہو رہی. جب ہم کیوں نہیں ہو رہی پریگننسی کی وجہ تلاش کرتے ہیں تو اس میں سے اکثر موسٹ آف دا یعنی پیشنٹس میں دا کامنسٹ کاز آج کے دور میں پالیسسٹک اووری ہے، جبکہ آج سے 25 سال پہلے اتنی کامن نہیں تھی. تو پھر یہ کیا ہوا، یہ ہے کیا، یہ کہاں سے آئی؟ میں نے جیسے کہا کہ میں اس کو بیماری سمجھنا ذرا اوور ریئیکشن ہو سکتا ہے، اوور ڈائگنوز ہو سکتا ہے. یہ کنڈیشن ہے. کنڈیشن اس لیے ہے کہ اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. لمبی بات نہیں، مختصر بات کرتے ہوئے کہ پی سی او بنیادی طور پہ 2 وجوہات سے ایک کنڈیشن بنتی ہے. ایک نئی سائنس ہے جسے ہم ایپی جینیٹکس کہتے ہیں. ایپی جینیٹکس ایک ایسی سائنس ایوالو ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، جس میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہونے کے لیے پیچھے 2 عوامل چاہیے، 2 فیکٹرز چاہیے. ایک، اس بیماری کی آپ کے اندر جین ہونا ضروری ہے، لیکن صرف جین ہونے پہ وہ بیماری ظاہر نہیں ہوتی. اس جین کو ایک مخصوص ماحول ملنا چاہیے. جب اس جین کو وہ مخصوص ماحول ملے گا، یہ دونوں عوامل اکٹھے ہوں گے، پھر وہ بیماری وقوع پذیر ہوگی، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گی. یہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پیورلی جینیٹک ہیں، یعنی اگر جین ہے تو بیماری ظاہر ہو جائے گی. جیسے کچھ عضلاتی بیماریاں ہیں، مسل ڈسٹرفیز ہیں، جین ہے بیماری ہو جائے گی. جین ہے اندھے پن کی، بلائنڈ پیدا ہو سکتے ہیں. جین ہے بہرے پن کی، بہرے پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن اس جین کی کچھ ایسی بیماریاں جہاں صرف جین کافی نہیں ہے، آپ کو ماحول چاہیے. یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر اس کو ہم وہ بیماری ہوگی. اور اس علم کو اور اس سائنس کی برانچ کو ہم ایپی جینیٹکس کہتے ہیں. وہ تمام بیماریاں جو اس گروپ میں آتی ہیں، اور اس گروپ میں پی سی او اس گروپ کی بیماری ہے. بہت سارے کینسرز جو ہیں اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ وہ ایپی جینیٹک سے ریلیٹڈ ہے، یعنی وہ جین بھی ہونی چاہیے، ساتھ ان کے ماحول بھی ہونا چاہیے. اسموکرز، لنگ کینسرز کی جین پلس اسموکنگ، ماحول دونوں ملے لنگ کینسر. تو اس طرح کی چیزیں. اینڈومیٹریوسس ایک ایسی ہی بیماری ہے. سو پی سی او ایسی ہے. تو اس کو ایپی جینیٹکس کو سمجھتے ہوئے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آخر یہ ہماری جنریشن میں اتنی کم کیوں تھی اور اب یہ زیادہ کیوں ہے. جین تو تب بھی تھی، ہم ہی نے تو جین پاس آن کی ہے اپنی نیکسٹ جنریشن میں. تو ہماری خواتین میں یہ کم کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کو وہ ماحول جو فیوریبل تھا پی سی او ہونے کے لیے میسر نہیں تھا. اس نسل کو جو ہم سے 25 سال چھوٹی ہے، اس کو وہ میسر ہوا اور یہ بیماری پھیل گئی. سو پی سی او ہونے کے لیے سب سے پہلے اس کی وجہ پہ بات کر لیں. 2 چیزیں چاہیے، ایک جین اور ایک ماحول. پہلے جین کی بات کر لیتے ہیں. یہ تقریباً 30 سے 35% خواتین میں لوگوں میں یہ جین پائی جاتی ہے، اور ڈیموگرافکلی سب سے زیادہ جو یہ جین پائی جاتی ہے یہ ہمارے ہی، ہم جو انڈین ریس جسے ہم کہہ لیجیے، یا کلرڈ ریس جس کو ہم کہہ لیں، براؤن ریس، یہ برصغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ جین پائی جاتی ہے. سب سے کم اس کی انسیڈنس چائنیز ریس میں ہے. کوکیشینز جو گورے لوگ ہیں ان میں کم، نسبتاً کم ہے. اس لیے اس کا انسیڈنس ایشیائی پاپولیشن میں زیادہ ہے. اور اگر آپ جائیں باہر امریکہ، انگلینڈ، تو وہاں بھی جو ایشین پاپولیشن ہے اس میں اس کا انسیڈنس ملتا ہے. سو کوکیشینز میں اس کا انسیڈنس کم ہے. تو پہلی چیز ہو گئی جینز. اچھا، یہ جین جو ہے پی سی او کی جین، اب یہ اسٹڈیز نے ثابت کیا ہے کہ یہ سم ہاؤ اٹ از لنکڈ ود ڈائبٹیز میلائٹس جین. وہ ڈائبٹیز کی آپ کو معلوم ہے
بہت سارے لوگوں کو کہ دو قسمیں ہیں، ایک ٹائپ 1 ایک ٹائپ 2 جسے ہم کہتے ہیں یعنی جو لیٹ آنسٹ ڈائبٹیز ہے، جو انسولین ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، دیر سے آتی ہے، اٹ رنز ان فیملیز. تو اس جین کے ساتھ یہ جین جڑی ہوتی ہے، پیئر کرتی ہے، بالکل ساتھ ساتھ پڑی ہوتی ہے. تو جن لوگوں کی فیملیز میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس جین رن کرتی ہے، دیکھا یہ گیا ہے، گو کہ بہت ثبوت کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ان فیملیز میں پی سی او کا انسیڈنس زیادہ ہے. اور اس لحاظ سے یہ میں کہا کرتا ہوں مریضوں کو کہ یہ ڈائبٹیز کی چھوٹی بہن ہے. تقریباً اس کو ہم اسی طرح ہی ہینڈل کرتے ہیں جس طرح ڈائبٹیز میلائٹس کو. جین، اور اگر آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز کی ہسٹری ہے اور اگر یہ دونوں سائڈس پہ دونوں پیرنٹس کی طرف سے آ رہی ہے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ میں پی سی او کی جین بھی ہو سکتی ہے. ایک تو ہو گیا جین، لیکن 20% 33% لوگ ایسے بھی ہیں جن میں کوئی ہسٹری ہمیں نہیں ملتی ہے ڈائبٹیز کی ان کی فیملی میں، بٹ اسٹل دے ہیو پی سی او جین. ایک تو جین ہو گیا، اور یہ تو آپ کنفرم ہو چکا ہے کہ پی سی او جو ہے یہ ماں کے پیٹ میں بھی جنم لے سکتی ہے. مطلب جین ماں میں نہیں ہے، لیکن جو ماں کے پیٹ میں اگر بچی ہے تو اس میں جینیٹک میوٹیشن ہو سکتی ہے اور وہ پی سی او کی جین اس میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. یعنی وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈی نوو جین بن سکتی ہے، اور پیشنٹ بچہ جو ہے جو بچی پیدا ہو رہی ہے گو کے ماں میں جین نہیں ہے تو وہ بچی پی سی او کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہے. اس کے عوامل کیا ہیں وہ ہم بعد میں بات کریں. تو پہلی چیز ہوگی جین، اور اس کے بعد پھر دوسری بات ہے ماحول. اب اس کو ماحول کیا چاہیے جس کی وجہ سے یہ ہماری جنریشن میں کم تھی، اور کون سا ایسا ماحول اس نئی نسل نے دیا ہے کہ پی سی او اتنی ہمیں ریمپنٹ ملنا شروع ہو گئی ہے، اس کا انسیڈنس بڑھ گیا ہے. اور وہ ہے ہیبٹس. دو طرح کی ہیبٹس، لائف سٹائل ہیبٹس اینڈ ڈائٹری ہیبٹس. ان دونوں کے بارے میں بہت اس وقت لٹریچر بڑا ہے، اور یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو سٹائل ہیں، لائف سٹائل اور ڈائٹری ہیبٹس، ان کا بہت بڑا رول ہے پی سی او کے ہونے میں. یہ تو ہو گیا کہ پی سی او ہوتی کیوں ہے، اس کے پیچھے کون سے معامل کا فرما ہے. یہ بہت بڑی سائنس ہے، اسپیشلی ایک اسپیشلٹی پوری کی پوری اٹ سیلف. پی سی او از اے اسپیشلٹی. یہ کہنے میں بہت سمپل ہے، ڈائگنوز کرنا بڑا سمپل ہے، لیکن اس کو ہینڈل کرنا خاصا مشکل ہے. اب پی سی او چونکہ جینیٹک ہے تو یو آر بورن وتھ پی سی او، یو ول ڈائی وتھ پی سی او. وی کین ناٹ کیور اٹ. ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اس کا ایک بہت بڑا پارٹ اینڈ پارسل انوائرمنٹ ہے، جسے میں نے کہا لائف سٹائل اور ڈائٹری. اگر ہم انوائرمنٹ فیکٹر نکال دیں، چونکہ یہ ڈیزیز کو ہونے کے لیے جین بھی چاہیے، انوائرمنٹ بھی چاہیے، تو اگر ایک فیکٹر آپ نکال دیں، ہٹا دیں، بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ بیماری یا وہ کنڈیشن ریورس ہو جائے. آپ نے اس کو وہ فیوریبل انوائرمنٹ نہیں دیا. لہٰذا پی سی او جو ہے یہ مینیجیبل کنڈیشن ہے، کیونکہ اس کا جو دوسرا فیکٹر ہے جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے بڑے آرام سے ہم مینیج کر سکتے ہیں. لہٰذا کچھ ابھی جو ہماری سوسائٹی ایشرے نے جو 2018 میں گائیڈ لائنز دی ہیں پی سی او کے بارے میں، اس میں انہوں نے اس کے لیے وہ لفظ ٹریٹمنٹ یوز نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پی سی او شوڈ بی آپٹیمائزڈ. آپٹیمائزڈ بڑا صحیح لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے، ریڈیکیٹ نہیں کر سکتے، آپٹیمائز کر سکتے ہیں. آپٹیمائز کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پہ لے جائیں جس پہ مریض ایک نارمل زندگی گزارے. لہٰذا پی سی او کے علاج میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس کی آپٹیمائزیشن ہے. اب میں نے کہا کہ پی سی او یو آر بورن وتھ پی سی او، یو ول ڈائی وتھ پی سی او. اگر مدر ڈائبیٹک ہے، مدر کو پی سی او ہے تو بچی کو، اب اگر جیسے میں نے کہا کہ پی سی او اگر تو آپ صرف پریگنینسی کے لیے گئے ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر بھی آپ کے لیے صرف پریگنینسی کا حصول کے لیے بیٹھا ہے، تو پھر بہت زیادہ امکان ہے کہ پی سی او مس ہو جائے.
ابھی اسٹڈی ایک لیٹلی اسٹڈی ہوئی جس میں انہوں نے دیکھا کہ آخر جو پیشنٹ جو انفرٹیلٹی کے پیشنٹ مختلف کلینکس میں جا رہے ہیں ان میں سے کتنوں کو پی سی او ہے اور کتنوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ ان کو پی سی او ہے. آپ کو حیران ہوگی سن کے کہ اسکینڈینیوین میں یہ اسٹڈی ہوئی جیسے سویڈن، ڈنمارک، ناروے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ صرف 13 سے 14% لوگوں کو پتہ تھا کہ ہمیں پی سی او ہے. بلکہ ایون سویڈن میں تو لیس دین 1% کو پتہ تھا کہ ہمیں پی سی او ہے اور ان کا انفرٹیلٹی کا علاج ہو رہا تھا. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نہ مریض چاہتا ہے کہ اس کو ڈائگنوسس چاہیے، نہ ڈاکٹر چاہتا ہے کہ ڈائگنوس، وہ صرف پریگننسی کے پیچھے پڑے ہوئے. ایشرے نے 2018 کی گائیڈ لائنز میں یہ کلیئرلی کہا ہے، اور میرا ساری عمر کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ ایک پیشنٹ جس کو پی سی او ہے اس کو پریگننسی کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے میں ابھی بات کروں گا اس کے بارے میں. اس کا مقصد پی سی او کی آپٹیمائزیشن ہونا چاہیے، اور جب وہ پی سی او آپٹیمائز ہو جائے گی شی ول گیٹ پریگننٹ. کیونکہ وہ ایک اس کی وجہ پی سی او کی ایک بہت ساری پرابلم میں سے ایک پرابلم یہ ہے کہ پیشنٹ پریگننٹ نہیں ہو رہی ہوتی. اب سب سے بڑی پرابلم ہمارے ہاں اور یونیورسلی دنیا میں بھی جب انفرٹیلٹی انفرٹیلٹی کا کپل آتا ہے جو بہت بڑا پرابلم ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہ یہ کہ مریض بھی پریگننسی چاہ رہا ہے، ڈاکٹر بھی پریگننسی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. ایون گائیڈ لائنز ایسی تھیں کچھ عرصہ پہلے تک کہ جی آپ ان کو یہ اوولیوشن انڈکشن دیں وداؤٹ ایون ریچنگ اے ڈائگنوسس، لیکن اس کے نقصانات ہیں. اس وقت ماڈرن ٹائم میں میرا بھی اپنا اصول یہی ہے اور میری ایڈوائس بھی یہی ہے کہ آپ کو صرف ڈائگنوسس پہ فوکس کرنا چاہیے. ڈائگنوسس ہے تو آپ ایک صحیح راستے پہ چل سکتے ہیں، اور اگر ڈائگنوسس ہی نہیں ہے تو آپ بہت قیمتی وقت، اپنی صحت اور پیسہ برباد کر رہے ہیں. اور تمام ڈاکٹرز جو انفرٹیلٹی پریکٹس کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ان کو بھی صرف اوولیوشن انڈکشن یا پریگننسی کے حصول کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ان کو ڈائگنوسس کے پیچھے بھاگنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ 2 مہینے لگتے ہیں اس بات کو پہنچنے میں کہ مریض کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو ایک وجوہات میں سے پی سی او ایک وجہ ہے. تو پی سی او کرتی کیا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا پیشنٹ پریگننٹ؟ پی سی او چونکہ ایک اوویرین پرابلم ہے، تو یہ اووری میں جو مین ایفیکٹ ہے پی سی او کا وہ یہ ہے کہ یہ ایگز کو میچیور نہیں ہونے دیتی زیادہ تر، یا ریگولر گراؤنڈز پہ میچیور نہیں ہونے دیتی. قدرتی طور پہ ہر خاتون جو ہے وہ مہینے میں ایک ایگ یا 2 ایگ میچیور کرتی ہے. پیریڈس کے ڈے 1 سے اس کے ایگ کی گروتھ شروع ہوتی ہے، ڈے 13-14 پہ جا کے ایگ میچور ہوتا ہے، ریلیز ہوتا ہے، اوولیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ 14 ڈیز میں اگر پریگننسی نہیں ہوئی تو پیریڈز ہو جاتے ہیں. یہ جو ردم ہے ایک نارمل ردم ہے، پی سی او اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. ایگ میچور ہونے کی نشانی ہے کہ ایگ کو کم از کم 17-18 ملی میٹر تک پہنچتا ہے اووری میں 12 سے 15 دن کے درمیان. جب وہ 17، 18، 20 تک بھی جائے گا تو ایک اور عمل پذیر ہوتا ہے جس سے ایگ ریلیز ہوتا ہے، اوولیوشن کہتے ہیں. ایل ایچ سرج ہوتی ہے، اور وہ جب ایگ ریلیز ہوتا ہے وہ ایک گڈ کوالٹی ایگ ہوتا ہے، پیشنٹ پریگننٹ ہو. پی سی او میں یہ 2 چیزیں خراب ہوتی ہیں، دونوں یا ایک تو میچورٹی نہیں اچیو کرتا ایک موسٹ آف دا کیسز میں، اس کا فولیکل کا سائز یا ایگ کا سائز 13-14 سے اوپر نہیں جاتا. اور بہت سارے کیسز میں اگر میچور کرتا بھی ہے تو بایولوجیکلی وہ اتنی اچھی کوالٹی کا ایگ نہیں ہوتا کہ پریگننسی سسٹین کرے اگر پریگننٹ ہو جائے. تو لہٰذا پی سی او اب یہ بنیادی نقص ہے. اس بنیادی نقص کے وجہ پی سی او کی جین ہے. پی سی او کی جین میں اور ایگ کے میچور نہ ہونے میں بھی کچھ بایولوجیکل سسٹمز ہیں جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے
جو لیوٹینائزنگ ہارمون ہے LH ہارمونز، اس کی سکریشنز ٹھیک نہیں ہوتی، انسولین لیول زیادہ رہتا ہے جسے ہم ہائپر انسولینیمیا کہتے ہیں. ان عوامل کی وجہ سے اس ایگز کی میچورٹی اچیو نہیں ہوتی. ایگ جب میچور نہیں ہوتا تو ایگ میچور ہونے کی وجہ سے ایک نارمل خاتون میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، نارمل تبدیلیاں، وہ ان پیشنٹس میں ہمیں نظر نہیں آتی، تو وہ ایک ایب نارمل تبدیلی کی طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے یا ایک ایسی کنڈیشن ہے جو فیمیل کو سر سے پاؤں تک افیکٹ کرتی ہے. مختصر یہ کہ چونکہ یہ سر سے پاؤں تک یہ ہر آرگن کو افیکٹ کرتی ہے، یہ ڈائبٹیز کی طرح ہر آرگن کے پیچھے ہے. اب بہت فیمیلز پریزنٹ کیسے کر، اب اس کی پریزنٹیشن کیا ہے، کیسے آتا ہے پیشنٹ. اگر ان میرڈ ہے تو موٹاپا ویری کامن، 80% PCO کی پیشنٹ جو ہیں وہ اوبیز ہیں. اس کے بعد ہرسوٹزم ہے، بالوں کا اگنا غیر ضروری. تیسری مینسٹرول irregularities ویری کامن، پیریڈس کی ترتیب ہی نہیں ہے. پھر ان تینوں کے ساتھ ساتھ پریگنینسی نہیں ہوگی. ایک اور بڑی کامن پریزنٹیشن ہے پیشنٹس کی شادی کے بعد ریپیٹڈ مس کیریجز. PCO پیچھے ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب پیشنٹ کو پریگنینسی نہیں ہو رہی تو ہمیں ڈائگنوز کرنا ہے کہ پیچھے کاز کیا ہے، اور اگر کاز ہمیں PCO ملتی ہے تو پھر اس کی آپٹیمائزیشن ضروری ہے. پریگنینسی کو ڈسکریج کرنا چاہیے، مریض کو بٹھا کے سمجھانا چاہیے. کیوں ڈسکریج کرنا چاہیے اس کی میں وجوہات آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1، اگر وہ PCO میں ہے اور ایکٹیو PCO ہے تو وہ PCO اپنی ہونے والے بچے کو ٹرانسفر کر سکتی ہے. یہ اسٹڈیز نے ثابت کیا کہ اگر وہ فیمیل بچی پیٹ میں ہے تو اس کو PCO ہو سکتی ہے، اور اگر میل بیبی ہے تو اس کو بڑا ہونے کے بعد سپرمز کی کوالٹی کا پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، ان کے سپرم کاؤنٹ میں کمی واقع ہو سکتی ہے. یہ لٹریچر میں ثابت ہے. ایک بات، اگر وہ پھر بھی پریگننٹ ہو جاتی ہیں PCO، جیسے کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ اوولیوشن انڈکشن، ڈاکٹر سارے کہ پیشنٹ آئی اس کو گولیاں دی، ماہواری کے دوران آپ شروع کریں، 5 دن کھائیں 6 دن کھائیں. کوئی زیادہ بہادر ڈاکٹر ہے تو انجیکشنز بھی ایڈ کر دے گا اور انجیکشنز بھی دے گا، اور ایک سائیکل نہیں کئی سائیکل یہ سلسلہ چلتا ہے، انجیکشن میڈیسن انجیکشن. اگر اس کی بیس پہ پیشنٹ، اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو پھر IUI پہ سہارا آ جائے. اگر مطلب بیماری اپنی جگہ بیٹھی ہے لیکن ساری کوشش اس بات میں کہ پریگنینسی ہو، اور اگر پیشنٹ 20% لوگ پریگننٹ ہو بھی جاتے ہیں اس طریقہ علاج سے، اس لیے تو یہ طریقہ علاج ابھی تک چل بھی رہا ہے اور بہت فیورٹ ہے مریضوں میں بھی اور بہت سارے ڈاکٹروں میں بھی. تو وہ 20% لوگ جو پریگننٹ ہو گئے ہیں اور اگر ان کو PCO ہے تو پھر وہ کیا کانسیکوینسز، کیا چیزیں فیس کر سکتے ہیں. نمبر 1، جیسے میں نے کہا، دے کین ٹرانسفر ٹو دیئر بیبیز. نمبر 2، 40% انسیڈنس ہے ان لوگوں میں ڈائبٹیز میں کنورٹ ہونے کا ڈیورنگ فرسٹ پریگنینسی. 70% مس کیریجز ہیں. ہمارے پاس PCO کے بے تحاشا اتنے پیشنٹ ہیں جن کے 3 4 مس کیریج ہیں، اور اکثر ان کو یہ ڈاکٹر وہ یہ خاص مس کیریج ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر کہتی ہے کہ جی آپ کے بچے کی گروتھ نہیں ہوئی، ہارٹ بیٹ نہیں آئی، اور 1 نہیں 2 3 4 ملٹیپل مس کیریج. اس کی وجہ پیچھے وہ بیڈ ایگ کوالٹی ڈیو ٹو PCO ہے. تو اگر PCO نہیں ٹھیک کیا آپ نے زور لگا کے پریگنینسی کی طرف لے گئے تو پھر مس کیریج پہلا خطرہ. اگر مس کیریج سے بچے، آگے ڈائبٹیز، 27% پیشنٹس کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، پری ٹرم لیبر ہو سکتی ہے، وقت سے پہلے دردیں لگ سکتی ہیں. 3rd ٹرائمیسٹر میں جا کے بلڈ پریشر پری کلیمزیا میں کنورٹ ہو سکتا ہے، یعنی جس میں دورے بھی پڑ سکتے ہیں، شدید بلڈ پریشر کی شکایت ہو سکتی ہے. اور یہ خاتون اگر ڈائبیٹک ہو گئی ہیں یا اس کو GDM جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو ان میں بہت زیادہ چانس ہے کہ نیکسٹ 10 ایئرس میں یہ پراپر ڈائبٹیز کی طرف چلے جائیں. اوبیسٹی اپنی جگہ ہے، ویٹ کم نہیں ہوا، پریگنینسی میں ہو گئی، پریگنینسی میں اور ویٹ بڑھ گیا تو پھر 35% پیشنٹ ایسی ہیں جو وزن کم کر ہی نہیں سکتی ساری عمر، اور پھر بیماریاں لے کے بیٹھ جاتی ہیں. سو اب ماڈرن ٹائمز میں سب سے پہلے ڈائگنوسس، اور اگر PCO وجہ ہے
تو خدا کے لیے پہلے پی سی او کو آپٹیمائز کریں. ہمارے کلینک میں یا میرے پاس اس وقت 200 سے زیادہ پیشنٹ کی ڈیٹا ہے جس میں پیپر بھی لکھ رہا ہوں، جس میں ہم نے صرف ویٹ کم کروایا، یعنی ہم نے آپٹیمائز کروایا ہے اور وہ پریگننٹ ہو گئی. ان میں سے اکثر 10 ایئر سے اوپر ہیں. 7-8 ایسی پیشنٹس ہیں جو 10 ایئر سے اوپر ہیں. 5 ایسی پیشنٹ ہیں جن کے آئی وی ایف بھی اٹیمپٹ ہوئے ہیں اور وہ فیل ہوئے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس آئیں نیچرلی کنسیو کر گئی. تو خدا کے لیے اس ویڈیوز کا مقصد، اس چینل کا مقصد صرف پبلک اویئرنیس ہے. وہ اس لیے کہ آپ لوگ صحیح راستے پہ چلیں، ایز اے پیشنٹ بھی، ایز اے ڈاکٹر بھی. ڈائگنوسس فرسٹ، ڈائگنوسس سیکنڈ، ڈائگنوسس تھرڈ. اور ونس ڈائگنوزڈ ایز پی سی او، دین آپ پیشنٹ کو بٹھائیں اور اس کو آپ بتائیں گے کہ جی آپ کے پی سی او چونکہ جینیٹک ہے، یو آر بورن ود اٹ، یو ول ڈائی ود اٹ. لیکن چونکہ اس میں انوائرمنٹل فیکٹر 50% رول پلے کر رہا ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں گے. بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور یہ آپ کا ٹائم پیریڈ ہے. ہاں 20% پیشنٹس ہمارے ڈیٹا کے حساب سے آپٹیمائزیشن کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتے. ان کا ویٹ بھی نارمل ہو جاتا ہے، ڈائٹ بھی ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کے پیریڈ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے ایگ بننے شروع ہو جاتے ہیں، اسٹل دے ڈونٹ کنسیو. پھر ہم فردر جاتے ہیں، مزید اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. یہاں بہت ساری کچھ ایسی پرسنٹیج بھی پیشنٹس کی ہیں ہر چیز کے باوجود ان کے ایگز میچور نہیں ہوتے، ان کی سائیکل ریگولیرٹی نہیں ہوتی. تب آپ ان کو وہ میڈیسنز دے سکتے ہیں جنہیں ہم اوولیوشن انڈکشن میڈیسنز کہتے ہیں، لیکن وہ اب فرسٹ لائن آف میڈیسن نہیں ہے. یہ خیال اب کچھ عرصہ پہلے ضرور تھا، اب نہیں ہے. تو ہم آپٹیمائزیشن پہ زیادہ بات کریں گے کہ آپ پی سی او کی آپٹیمائزیشن کی. جیسے میں نے کہا کہ پی سی او کے پیشنٹس میں پہلے ہم سمٹمز دیکھ لیں کیا ہے. کامنسٹ اوبیسٹی ہے، ویٹ گین. اچھا، اب ویٹ گین میں سارا قصور پیشنٹ کا نہیں ہے. میں پہلی بات اپنے مریض سے کرتا ہوں کہ دیکھیے اس سے آپ کا جو ویٹ بڑھ رہا ہے اس میں صرف آپ 50% آپ کا قصور ہے، 50% اس بیماری کا قصور ہے. 50% بیماری کا قصور یہ ہے کہ آپ کے سسٹمز اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ایک عام آدمی میں. سادہ لفظوں میں ان پیشنٹس میں ہائپر انسولینیمیا، انسولین لیول زیادہ ہوتا ہے اور ہر وقت زیادہ. ایک نارمل آدمی میں انسولین لیول ہر وقت زیادہ نہیں ہوتا. جب وہ کھانا کھاتا ہے، کھانے سے گلوکوز بلڈ میں جاتا ہے تو ٹیمپریریلی، مومنٹریلی انسولین لیول بڑھتا ہے. انسولین کا کیا کام ہے کہ وہ جو بلڈ میں گلوکوز گیا ہے کھانے کے بعد اس کو اس نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے، ڈاکیے کا رول پلے کرنا ہے، برین، کڈنی، لنگز ہر جگہ اس نے دینا ہے. اگر پھر بھی آپ نے زیادہ کھا لیا ہے اور گلوکوز زیادہ ہے آپ کے اندر، تو پھر انسولین اس گلوکوز کو اٹھاتی ہے جو فالتو ہے، جو کہیں استعمال نہیں ہوا، اس کو اٹھاتی ہے اور اس کی فیٹ میں جا کے اسٹور کر دیتی ہے. تو انسولین از دا پرنسپل فیٹ فارمنگ ہارمون. نارمل آدمی میں اگر اس نے مناسب کھایا ہے، گلوکوز یوٹیلائز ہوا، انسولین لیول نیچے چلا گیا. جب بہت نیچے چلا گیا اس کو پھر بھوک لگی، پھر کھانا کھایا، پھر انسولین لیول بڑھا، گلوکوز ڈسٹریبیوٹ ہوا، واپس چلا گیا. پی سی او میں انسولین لیول نیچے نہیں جاتا، تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے. تو جب پی سی او کا پیشنٹ جو ہے اس لیے پی سی او کے پیشنٹ میں 2-3 اب نارمیلٹیز آ جاتی ہیں اس ہائپر انسولینیمیا کی وجہ سے. ایک تو اس کا سٹائٹی لیول خراب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا سیر نہیں ہوتا مریض. آپ اس کے سامنے جب کچھ رکھ دیں وہ کھا لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے میں نہیں کھاؤں گی، آپ کچھ رکھ دیں وہ کھا لیں گے. نمبر 2، ان کو اس طرح بھوک نہیں لگتی شدت کی جس طرح ایک عام آدمی کو لگتی ہے اگر انہوں نے کافی دیر سے کچھ نہ کھایا ہو. لہٰذا یہ ان میں موٹاپے کی بڑی وجہ پی سی او کے پیشنٹ میں ہائپر انسولینیمیا کے ساتھ زیادہ کھانا نہیں ہے، ہر وقت کھانا ہے یا بے وقت کھانا ہے اور سب کچھ کھانا ہے. یہ چوزی نہیں ہوتے. چونکہ ہائی انسولین لیول زیادہ ہے، آپ نے بے وقت، ابھی آپ کے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، بھوک آپ کو نہیں ہے، آپ نے چائے کے ساتھ چند پی نٹس لے لیے، چونکہ انسولین لیول ہائی ہے امیڈیٹلی وہ اس کو فیٹ میں کنورٹ کر دے گا.
لہٰذا جو ہم لفظ سنتے ہیں کہ جی ہم میں فیٹی ہونے کی ٹینڈنسی ہے، جنرلی وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے تھوڑا سا کھاتے ہیں، پی سی او کی پیشنٹ ہے، ہائپر انسولینیمیا پیچھے بیٹھا ہے، وہ گلوکوز کو اٹھائے گا اور فیٹ بنا دے گا. یوٹیلائز تو ہوا کیونکہ وہ بے وقت ہے، ابھی تو گلوکوز کی باڈی کو ضرورت ہی نہیں تھی. تو جن کے انسولین لیول بہت نیچے ہوتا ہے، اگر وہ بے وقتہ کھا لیں گے تو ان کے انسولین لیول کو بڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے اس دوران ان کی واک سے یا کوئی اور ایکٹیویٹی سے گلوکوز یوٹیلائز ہو جائے. بہرحال اس میں لہٰذا ان سارا بلیم پیشنٹ کو دینا نہیں چاہیے کہ جی آپ کے کھانے سے موٹی ہوئی ہیں. 50% ان کا قصور ہے، 50% بیماری کا ہے. تو ہمیں جب آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے تو ہم اس پیشنٹ کو ان کو ڈائٹ پلان دیتے ہیں. اگر آپ نے پی سی او ٹریٹ کرنی ہے ایز اے ڈاکٹر تو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ بی اپنا وزن ٹھیک کرو، وزن کم کرو. آپ کو پیشنٹ کو ڈائٹ پلان دینا ہے، اس کو مانیٹر کرنا ہے، اس کو انکریج کرنا ہے. ٹارگٹس، فیزیبل ٹارگٹس دینے ہیں، اچیویبل ٹارگٹس دینے ہیں. خالی یہ نہیں کہ بی آپ کا وزن کم ہونا چاہیے، اب یہ کریں، اس کے بعد آپ کا سارا فوکس میڈیسن پہ. کچھ عرصہ سے میں نے یہ پریکٹس شروع کی ہے. جب پی سی او کا پیشنٹ میرے پاس آتا ہے پہلی دفعہ ڈائگنوز کرنے کے بعد، تو میں ان کو کوئی میڈیسن نہیں دیتا. اگر وہ اوبیز ہے، ویٹ زیادہ ہے، اسے ڈائٹ پلان دیتا ہوں، ٹارگٹ دیتا ہوں 6 ہفتے کا، 7 ہفتے کا. ٹارگٹ پہ بلاتا ہوں کہ جی اتنا مجھے وزن کم چاہیے. اگر آپ نے اتنا کم کر لیا دیٹ ول شو دیٹ یو آر سیریس. if you are serious then I will add some medicine. اب وہ میڈیسن جو ہیں جیسے کہ گلوکوفیج، میٹفارمن، لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت ساری ڈاکٹرز، جنرل پریکٹیشنر خاص طور پہ، کہ گلوکوفیج وزن کم کرتی ہے. نہیں، وزن نہیں کم کرتی، وہ ہائپر انسولینیمیا کریکٹ کرتی ہے. اس وجہ سے جب آپ ڈائٹ کرتے ہیں آپ کا ویٹ مینیج ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے ویٹ لوزنگ ایجنٹ اس کو پرسکرائب کرنا اور مریض کو سمجھانا یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا کوئی رول نہیں ہے ویٹ لاس میں. ویٹ لاس آپ کو اپنی محنت سے کرنا ہے، ایک پلان طریقے سے کرنا ہے. اسے ڈائٹ مینجمنٹ دینی ہے، اس کو ایکسرسائز بتانی ہے کتنی کرنی ہے. بہت اوبیز پیشنٹ ہیں، ایکسرسائز مت بتائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو اس کے گھٹنے کا کوئی مسئلہ ہو جائے. واک سے شروع کریں، سمپل چھوٹے ٹارگٹ سے اس کی سیریسنس کو ڈیولپ کریں، اس کی موٹیویشن ڈیولپ کریں. ٹائم چاہیے. پی سی او کا پیشنٹ، اگر آپ کو، مجھے اپنے پیشنٹ میں، ایک پی سی او کے پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے اپنے کلینک میں ایوریج ٹائم 35 منٹس ہے. اگر آپ کے پاس 35 منٹس نہیں ہیں ڈاکٹرس کے لیے تو پلیز پی سی او کے پیشنٹ کو نہ دیکھیں. مریض کو سپورٹ چاہیے. تو آپٹیمائزیشن اس میں بیسیکلی رول ہے، اور آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی اسی بات پہ سٹریس کرنا تھا کہ پی سی او میں ٹریٹمنٹ نہیں ہے. پہلی چیز آپٹیمائزیشن ہے. ویٹ لاس، آئیڈیل ویٹ لاس سے بھی جو پیشنٹ کی ہائٹ کے حساب سے جو ویٹ ٹارگٹ 21 بی ایم آئی اچیو کریں. نارملی 25 تک بی ایم آئی سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیں پی سی او میں ہم نے دیکھا یہ ہے، اسٹڈیز بھی یہ کہتے ہیں کہ کم ڈاؤن ٹو 21 بی ایم آئی. اور پہلے 10 کلو جو ہے ان کو ریپڈلی، یعنی 3 ماہ کے اندر اندر مریض کو 10 کے جی کم کر لینا چاہیے. جو لوگ 3 ماہ میں پہلے 10 کے جی کم کر لیتے ہیں ان کے لیٹر آن پریگننٹ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، چاہے ابھی وزن اپنا آئیڈیل ویٹ پہ نہ آیا ہو. تو مختصراً پھر ہم سمرائز کرتا ہوں کہ پی سی او کے پیشنٹ کے سمٹمز کیا ہیں. موٹاپا، بال چہرے پہ، خاص طور پہ جسے میں کہا کرتا ہوں ابراہیم لنکنز پیٹرن آف بیئرڈ، یعنی سائڈ مسٹیشز یہاں پہ اور یہ جگہ ساری. فرنٹ پہ بال بہت کم ہوتے ہیں ان کے، یہ سائڈ بن سے ہوتے ہوئے پیچھے کو جاتے ہیں، اور نیک، اس کے بعد بریسٹ پہ. ایک خاص پیٹرن ہے بالوں کا پی سی او کے پیشنٹس کا، جسے میں کہتا ہوں کہ سب امبلائکل ہیئر گروتھ، یعنی بیلی بٹن سے کے گرد بال اور ایک لائن نیچے ڈرا کرتی ہے. یہ اگر ہے اور یہ چہرے پہ اس جگہ پہ بال ہے تو آپ کو اور جگہوں پہ بال ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیچھے پی سی او ہے.
80% خواتین جو موٹی ہیں ان میں پی سی او ہے. ساری موٹی عورتیں پی سی او کی پیشنٹ نہیں ہیں. بہت ساری موٹی عورتیں اور ان کے بچے ہو رہے ہیں، اور انہیں کو دیکھ کے لوگ ہمیں ریفرل دیتے ہیں کہ جی وہ بھی تو موٹی ہے، وہ بھی تو موٹی ہے، ہو سکتا ہے وہ پی سی او نہ ہو. موٹاپا، بال، ایکنی اگر بہت زیادہ ہوگی. اچھا، اس ایکنی اور بال کیوں آتے ہیں پی سی او کے مریضوں کو، اس پہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ جب آپ کا ایکچولی جو آپ فیمیل ہیں وہ ایسٹروجن ہارمون کی وجہ سے ہیں، ہم میل ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہیں. یہ ایک ہی لڑی کے دو ہارمون ہیں، یعنی ایک ہی بائی کیمیکل میکینزم ہے، سسٹم ہے جس میں سے دونوں بنتے ہیں. پہلے ایسٹروجن بنتا ہے 18 کاربن کے ساتھ، ٹیسٹوسٹیرون بنتا ہے جس میں 19 کاربنز ہوتے ہیں، اور ٹیسٹوسٹیرون میل میں یہ یہیں پہ رک جاتا ہے C19 پہ. یہ پھر اس سے آگے بائی پروڈکٹ کوئی نہیں ہے. لیکن فیمیلز میں ایرومیٹیز ایک انزائم پایا جاتا ہے جو اووری میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ٹیسٹوسٹیرون وہاں بھی بنتا ہے. ٹیسٹوسٹیرون وہاں پہ منبع ہے ایسٹروجن کا، تو ایرومیٹیز اس ٹیسٹوسٹیرون کو ایسٹروجن میں کنورٹ کر دیتا ہے امیڈیٹلی. اور ایسٹروجن میں کنورٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اوولیٹری فنکشن ٹھیک ہو. اب پی سی او میں جب اوولیٹری فنکشن ٹھیک نہیں ہے، ایگ صحیح میچور نہیں ہو رہا ہوتا، تو ایسٹروجن ایرومیٹیز ٹھیک کام نہیں کرتا. ایرومیٹیز نہ ٹھیک کام کرنے کی وجہ سے اس کا ایسٹروجن نہیں بنتا، تو جو منبع ہے ٹیسٹوسٹیرون اس کا لیول بلڈ میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ نارملی خواتین میں کم ہونا چاہیے. چونکہ وہ میل ہارمون ہے تو عورتوں میں میل پیٹرن چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے پی سی او میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اور جتنی پرانی اور شدید ہوگی پی سی او، یہ ساری باتیں ہمیں زیادہ ملیں گی. تو بال، موٹاپا، پیریڈس کی ریگولیرٹی، وہ بھی انڈا نہ بننے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد مسکیریجز اور ڈائبٹیز اور پھر سارا کچھ. تو پی سی او تو ایک بڑا ہی اسٹینڈ الون ڈائگنوز ہوتا ہے، یا پیشنٹ کی ہسٹری پہ ہی ہم 90% کیسز میں پی سی او ڈائگنوز کر لیتے ہیں. اچھا، یہ ہارمونل پرابلم ایک اور چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اکثر مریضوں کو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہارمونز خراب ہو گئے، یا پی سی او اس لیے کہ آپ کے ہارمونز میں خرابی ہے. لٹرلی اگر آپ ہارمون ٹیسٹ کروائیں گے تو ہم 6 ہارمونز کرواتے ہیں اور وہ سارے نارمل ہوتے ہیں. پی سی او میں اسینشلی آل دا ہارمونز آر نارمل. بہت کم پرسنٹیج ہیں جس میں ایل ایچ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اور پرانے وقتوں میں کہتے تھے جی ایل ایچ ایف ایس ایچ او، وہ ختم ہو چکی ہے بات. اب ہارمونز ہم کیوں کرواتے ہیں؟ بیسیکلی پھر یہی دیکھنے کے لیے پرابلم ہے کہ جنرلی نارمل ہوتا ہے، لیکن 2 فیکٹر اس میں جو اصل اب جو سارا فوکس ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بنتا جا رہا ہے پی سی او کے لیے، وہ اے ایم ایچ ہے. اے ایم ایچ کا لیول 4 سے زیادہ اگر ہے تو پی سی او کا کافی زیادہ ہے. نارمل خواتین میں یہ 2.5 سے 4 کے درمیان ہوتا ہے، whereas in پی سی او اٹ از above 4. اور پھر یہ جتنا اوپر چلتا چلا جائے اتنی ہی سویئر پی سی او ہے، اور ہم نے تو 28-29 تک کی یہ ایم ایچ دیکھا ہے، اور اتنا ہی مشکل ہے ان کو آپٹیمائز کرنا، یا ان کو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. مشکل سے مراد یہ ہے کہ ایک مشکل کیس آف پی سی او اور آسان کیس آف پی سی او کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کتنی جلدی کتنے ٹائم فریم میں پیشنٹ واپس آئے گا، آپٹیمائز ہوگا. ناممکن والی بات نہیں ہے. کسی کو ہمارے پاس ایسے بھی پیشنٹس ہیں جن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے آپٹیمائزیشن کے، انہوں نے 3 سال تک محنت کرتے چلے گئے اینڈ دے کنسیوڈ. تو پھر مختصر میں پھر بات کرتا ہوں کہ پی سی او کے پیشنٹس میں ہمیں ڈائگنوسس فرسٹ، آپٹیمائزیشن سیکنڈ، اینڈ موسٹ آف دا کیسز اگر ہم نے صحیح آپٹیمائز کر لیا 70% سکسیس ریٹ ہے پریگنینسی کا نیچرلی کسی بھی دوائی کے بغیر. اور پھر 30% تقریباً ایسے پیشنٹ ہیں جن کو ہمیں اسسٹڈ پریگنینسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس میں اوولیشن انڈکشن ہے، آئی او آئی یا پھر آئی وی ایف ہے. باقی بات اگلی ویڈیوز میں مزید ایکسپلین کروں گا. اب تک کے لیے اتنے ہی.